بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 28 سے ہم آج ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اور اگلی دو آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ کریم اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر فرماتا ہے، جیسے عنایات ہوتی ہیں، اس کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے اور دعوت دی ہے پھر اپنی توحید کی طرف، میرے بندو میں تم پر اتنی مہربانیاں کرنے والا ہوں، تم بھی میری پہچان کرو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور ذات ربانی وہ ہے، اللہ وہ ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو برساتا ہے می، جو لاتا ہے بارشیں، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کے لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب بھی تاخیر ہوئی نا بارش میں، تو جب بارشوں میں تاخیر ہوتی ہے، ہر طرف خشکی آ جاتی ہے، تم بالکل مایوس ہو جاتے ہو کہ اب پتہ نہیں مینہ برسے گا بھی کہ نہیں۔ اللہ کریم کرم فرماتے ہیں، پھر مینہ برساتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے جو مینہ برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوں، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، لفظ کیسے ہے یہ قرآن عظیم کے ہر لفظ پہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ان لفظوں میں بھی بیان فرما دیا ہوا ہے۔ کہا تمہیں خیال ہے کہ تم بالکل مایوس ہو گئے تھے، ایک بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے، ینشر رحمتہ، اور اس کی رحمت پھیل جاتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز حقیقی اور سب تعریفوں کے لائق ہے کوئی جو اس جیسی بارش برسا دے؟ جو اسے نہیں مانتے وہ ایک قطرہ ہی ایسا پانی کا لا دیں جیسا پانی اللہ کریم نے تم پر برسایا ہے۔ تو فرمایا هُوَ الْوَلِيُّ، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے کے لائق ہے، الحمید، اور سب تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ یہ زمین و آسمان کوئی اور نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی طاقت ہے، اس نے زمین و آسمان بنائے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں زمین و آسمان میں، مختلف جاندار پھیلا دیے ہیں زمین و آسمان میں۔ کسی ایک مقام پہ قرآن عظیم میں ہی اللہ کریم فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مچھر کا پر بھی بنا دے؟ اس نے تو تمہیں گرانڈیل جانور دیے، ہاتھی جیسے، اونٹ جیسے جانور، جن سے تم بار برداری کے کام لیتے ہو، نفع حاصل کرتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی پہ بار برداری کرتے ہو۔ وہی مالک، وہ پروردگار ہے جس نے جانوروں کو اس زمین و آسمان میں پھیلا دیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب وہ چاہے گا ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھیلانے والا بھی وہ ہے، جس وقت چاہے وہ سب کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرتیں ہیں، یہ جس نے پھیلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایک دن ان سب کو جمع کر دے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ 1000 بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جس نے ان سب کو اس طرح کر کے دنیا میں پھیلا دیا ہے، وہ ان سب کو دوبارہ جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے،
جو تکلیف تم پر آتی ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، جو دکھ تمہیں ملتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر بات پہ پکڑتا نہیں، وہ ہر بات پہ تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر بیماری کی شکل میں تمہاری گرفت آتی ہے۔ جب تمہیں تکلیف آئے تو فوراً سوچو میرا کون سا عمل ایسا ہے جس پر میری پکڑ آ گئی ہو۔ اب یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے نا، ہماری بات تو نہیں ہے۔ اللہ کریم جتنی ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کے وجود پہ تکلیف آ گئی، تو ہر تکلیف کے پیچھے فوراً سوچو کون سا ایسا عمل میں نے کیا ہے جس پر میری گرفت ہو سکتی ہے۔ توبہ کر لو تو تکلیف جلدی چلی جائے گی، ممکن ہے اس وجہ سے آئی ہو۔ پھر دوسری وجہ جو عرفاء لکھتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن پر جب دکھ آتا ہے تو اللہ اس کے گناہ جھاڑنے کے لیے دکھ بھیجتے ہیں، اس کی غلطیاں معاف فرمانے کے لیے دکھ بھیجتے ہیں۔ سرکار کا ارشاد گرامی ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں بخار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی 3 چیزیں واپس لے لو، اس کی بھوک واپس لے لو، اس کے گناہ واپس لے لو، اور اس کی نیند واپس لے لو۔ تو تکلیف میں نیند بھی نہیں آتی، تکلیف میں بھوک بھی نہیں لگتی، یہ دونوں کام تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں نا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ صحتیاب ہو جاتا ہے، اس کا بخار ختم ہوتا ہے، اللہ اسے شفا بخش دیتے ہیں، وہی فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اب تیرے بندے کی 3 چیزیں اس کو لوٹا دیں؟ تو رب کریم فرماتا ہے ہاں، میرے بندے کی بھوک بھی اسے دے دو، میرے بندے کی نیند بھی اسے واپس کر دو، لیکن میری غیرت اور میری رحمت کا تقاضا ہے میں گناہ واپس نہیں کرتا، اس دکھ کے بدلے سارے گناہ معاف کر دو۔ اب دکھ کے بدلے گناہ واپس نہ کرو، یہ جو دکھ ہم نے اسے دیا ہے، یہ جو بخار دیا ہے، یہ جو تکلیف دی ہے، اس کے بدلے ہم نے اس کے گناہ بخش دیے۔ تو کفارہ بن کر بھی آتی ہے تکلیف، اذیت تکلیف کوئی بھی ہے وہ انسان کا آزمائش، اس کا امتحان بن کر بھی آتی ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے میرا بندہ یسر میں آسانی میں مجھے یاد کر رہا تھا، عسر اور تنگی میں کیسے یاد کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے اس وقت مجھے کیسے رب پکارتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھی تکلیف آتی ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کرتوتوں سے تو درگزر کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کسی تکلیف ہے، ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا، کسی پہ پکڑتا ہے۔ کتنے تمہارے گناہ ہیں جن سے وہ درگزر کرتا رہتا ہے، صبح شام دیکھتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھنا تم اپنے خدا کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، طاقت اسی کے پاس ہے، قوت بہرحال اسی کی ہے۔ تم اپنے عملوں اور قسموں کے ذریعے غلطیاں کر بھی لو، تم مالک کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں۔ اور اس دوست سے مراد کیا ہوگا؟ وہ حقیقی دوست جو کبھی نہیں روٹھتا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اور دنیا کے جتنے دوست ہیں نا، ان کی دوستی کبھی نہ کبھی تو ٹوٹ جاتی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھے نہ بھی مانے تو میں پھر بھی دوستی نہیں توڑتا، میں پھر بھی دیکھتا رہتا ہوں کب میرا بندہ توبہ کر کے واپس پلٹ آئے۔ تو جب بھی واپس پلٹے ہم دوستی پھر جوڑ لیتے ہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو اپنی دوستی کبھی ختم نہیں کرتا، وہ ایسا پیارا ہے جو اپنے پیار کی دھاگے کو اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک کہ بندہ نرا سرکش نہ ہو جائے، اور اس کے دروازے سے پھر وہ دروازہ بند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب میں بند کر دوں تو پھر کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، پہلے زمین و آسمان کی مثال دی، اب فرمایا اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار فی البحر، وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں، سمندر میں تیرنے والے بیڑے، بحری بیڑے، کل اعلام، جو پہاڑوں کی طرح ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے قریب جا کے مشاہدہ کیا ہے تو جب سی شور پہ کھڑا ہوتا ہے اپنا بحری جہاز تو یوں ہی لگتا ہے کہ ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے، جب وہ چلتا ہے تو تب بھی ایک لگتا ہے پورا پہاڑ حرکت کر رہا ہے۔ ہزاروں ٹن وزن، لاکھوں ٹن وزن ایک جہاز پانی کی سطح پہ لے کے ایک شور سے ایک بندرگاہ سے دوسری پہ جا پہنچتا ہے۔
کہا یہ تمہاری قدرت سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ تمہاری محنت سے ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ کریم ہے، یہ وہ پروردگار ہے جس نے تمہیں طاقت و قوت عطا کر دی ہے کہ تم اتنے بڑے پانی میں جہاز بنا کے اسے اس پانی کی سطح پہ لیے پھرتے ہو اور تمہیں ذرا برابر خطرہ نہیں ہوتا کہ تم ڈوب جاؤ گے۔ یہ وہ مالک ہے، یہ وہ قدیر ہے، یہ وہ طاقتوں والا پروردگار ہے جس نے تمہیں پہاڑوں جیسے جہاز پانی پر چلانے کی قدرت عطا فرمائی۔ این یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے ہوا کو ساکت کر دے۔ ہوا کی رخ پہ چلتے ہیں نا جہاز، آسانی سے اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، ہوا روک دے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور وہ جہاز سمندر کی پشت پہ ہی رکے رہیں، آگے نہ پیچھے چل ہی نہ سکیں۔ اور سورہ یاسین شریف میں فرمایا جب اللہ چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے، پھر کسی کی سسکی بھی نہیں سننے دیتا، کسی کی آہٹ بھی تم تک نہیں پہنچتی، کوئی چیخ بھی نہیں مار سکتا اور پانی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ جب وہ چاہتا ہے وہ ایسے بھی کر لیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جو تمہیں لیے پھرتی ہے، یہ اس کا کرم اور فضل ہی ہے۔ اس رب کی پہچان سے تم قاصر ہو گئے ہو، اس مالک کو تمہیں پہچاننے میں تکلیف اور دیر ہو رہی ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی، یہ سارے پیغام ہیں اس کے، اسے پہچاننا تو کوئی ذرا بھی بعید نہیں ہے۔ تم تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھو تو صحیح، تمہیں ہر چیز تمہارے رب اور کریم کا پتہ دے گی، تمہیں تمہارے مالک کا پتہ دے گی۔ تو فرمایا فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پس وہ رکے رہتے سمندر کی پشت پر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، مگر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ جو صبر کرے اور شکر کرے، اس میں اس کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس ہر چیز میں ہیں۔ پس اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب سے غافل نہ رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔